بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو کل انٹرویو ہوا شاہ خانزادہ اور خاور مانیکا کے درمیان، اس کے بارے میں چند جملے کہنا چاہوں گا۔ میں نے وہ انٹرویو کچھ حد تک سنا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خاور مانیکا صاحب، جنہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران پہلے تو یہ کہا کہ وہ دیکھتے رہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ راتوں کو لیٹ دیر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات کیا کرتی تھی، خان صاحب جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ان کے گھر میں آیا کرتے تھے، گھنٹوں جو ہے وہ بات ہوتی تھی۔ بشرا بی بی بعد میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر تشریف لے گئی تھیں، اور بعد میں جو ہے جہاں بشرا بی بی رہائش پذیر تھیں وہاں پہ بھی خان صاحب آتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بشرا بی بی خان صاحب کے گھر بھی جا کر گھنٹوں ملاقاتیں کرتی تھیں۔ میں کہوں گا خاور مانیکا صاحب، اسی انٹرویو میں بعد میں آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کی پرانی ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں بشرا جیسی تو نیک خاتون ہے ہی کوئی نہیں، اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ باکردار ہیں، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت دے۔ اور یہ ویڈیو غالباً تب کی ہے جب 1 جنوری 2018 کو جب عمر چیمہ نے خبر بریک کی تھی عمران خان کے اور بشرا بی بی کے نکاح کے بارے میں، تو ان دنوں آپ نے جو ہے یہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاور مانیکا صاحب، کوئی بھی شوہر ہو وہ یہ تو گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی جو زوجہ ہے وہ کسی نامحرم کے ساتھ اس طرح سے جو ہے رابطے میں ہو، اور جو ہے راتوں کو لیٹ باتیں ہوتی رہیں، اور اس شوہر کے نالج میں بھی ہو کہ غیر موجودگی میں کوئی آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ بشرا بی بی سے بات کراؤ، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں، جس پر آپ برہم ہوئے، آپ نے کہا فون اندر لے کے جاؤ میری بات کرواؤ، اور آپ نے ملازم کو کہا اور خان صاحب کو آپ نے نکلوایا وہاں سے، اس گھر سے، اپنے گھر سے۔ تو میں کہوں گا آپ تو خود ماشاءاللہ معزز بندے ہیں، یعنی نمازی پرہیزگار ہیں، تو آپ نے یہ غیرت آپ کی کیسے گوارا کی کہ ایک خاتون، جو کہ اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی خاتون پیری مریدی کرے، کوئی خاتون کے جو ہیں وہ معتقد ہوں جو اس کے ساتھ آئیں اور مراقبے میں جو ہے اس سے باتیں کریں اور تنہائی میں جو ہے گفتگو ہو۔ اگر آپ کے نالج میں تھا، آپ کو تو یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا کہ آپ کو پہلے ہی ڈائیورس دے دینی چاہیے تھی، یا آپ کو پہلے ہی کوئی ایسا رستہ نکال لینا چاہیے تھا جہاں پر جو ہے خان صاحب کو آپ اجازت ہی نہ دیتے کہ وہ جو ہے آئیں اور وہ ملاقات کریں اور وہ باتیں کریں۔ اب رہی بات یہاں تک کہ آپ کے جو انٹرویو دیکھنے کے بعد اس قدر تضادات سامنے آتے ہیں، تو میرے خیال میں جس طرح 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھے یا جو تحریک انصاف سے پہلے منسلک افراد تھے وہ اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہوتے جا رہے ہیں، ان پر کوئی بھی کسی قسم کے ایلیگیشنز نہیں لگتے، اور وہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے اس میں ہر کوئی شامل ہوتے جا رہا ہے، انہیں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی کیس نہیں ہو رہے، اور جو موقف پر قائم رہتا ہے یا پارٹی کے ساتھ رہتا ہے اس کو ابھی بھی قید و بند کی صعوبتیں ہوتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایک بیانیے کو ختم کرنا ہے، اور غالباً آپ پر بھی کیونکہ کیسز ہیں، اس وجہ سے جو ہے شاید انہی لوگوں کی طرح جو 9 مئی کی اب مذمت کر رہے ہیں، آپ بھی 5-6 سال خاموش رہنے کے بعد 1 جنوری 2018 کو آپ کے مطابق اور میڈیا کے مطابق دوسری مرتبہ خان صاحب کا نکاح ہوا، مفتی صاحب کے مطابق بھی، اور 14 نومبر کو جو ہے یہ پہلی دفعہ نکاح ہوا تھا، 14 نومبر 2017 کو، اور 14 فروری 2018 کو جو ہے یہ دوبارہ تجدید نکاح یا جو بھی کیا گیا، کیونکہ پہلے وہ عدت میں تھیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری کو بھی پتہ تھا اور پہلے اس تاریخ کو نکاح تھا پھر دوبارہ اس تاریخ کو نکاح ہوا، تو وہ کیسے مفتی ہیں، کیسے اسلام کے دعوے دار ہیں، کیسے اسلام کے ٹھیکے دار ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ نکاح جیسا مقدس عمل جو سنت نبی ہے اس میں کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھانے سے کیوں جو ہے انکار نہ کیا؟ اور یہ جو سارے ہیں، اون چودھری ہو گئے یا دوسرے لوگ، جو سب پہلے تو بڑے وفادار تھے اور اب وہ سارے جو ہے وعدہ معاف گواہ کے طور پر ایک قسم کے بن گئے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا خاور مانیکا صاحب، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ شرم و حیا ہوتی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہے، تھوڑا سا تو سوچئے
کہ اسی انٹرویو کے دوران جب آپ سے پوچھا جاتا ہے شروع میں، تو آپ اس قدر جو ہے باتیں نازیبا کر رہے ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف، اور اسی انٹرویو میں جب آپ کی وہ ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے جس میں آپ قصیدے گا رہے ہیں بشریٰ بی بی کے اور خان صاحب کے، کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ شاید یہ اسی وجہ سے ہو کہ وہی لوگ جو ہمارے ملک کو 70 سالوں سے لوٹ کے کھا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہوں کہ پی ٹی آئی پر مکمل پابندی ہو، اور اس وجہ سے خان صاحب کا وہ جو نکاح، عدت میں نکاح کے بارے میں جو کیس چل رہا ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ دلائل کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ کوئی بعید نہیں جس طرح شیخ رشید صاحب کو منیب فاروق کے سامنے لایا گیا، شاید اسی طرح سے پری پلینڈ ہو اور آپ کو شاہ زیب صاحب کو سامنے لایا گیا ہو۔ لیکن میں شاہ زیب صاحب کی بھی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ صرف ایک سائیڈ لی، انہوں نے دونوں سائیڈز لیں، آپ کا موقف بھی سنا اور آپ کو کرٹیسائز بھی کیا اس بات پر جس بات پر آپ غلط تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قدر بزدلی سے بچائے کہ اپنی جان کرپشن کے کیسز سے بچانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی سابقہ منکوحہ پر اس قدر واہیات الزامات لگائے جائیں، اپنی اولاد کی ماں کے اوپر اس قدر واہیات الزام لگائے جائیں۔ اور میں خان صاحب کو بھی کوئی پاک و پاکیزہ نہیں کہوں گا، وہ ایک رول ماڈل تھے اور ہیں لوگوں کے لیے، لیکن جس طرح کی انہوں نے زبان یوز کی اور جس طرح انہوں نے ایک 5 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی کی، نکاح یعنی توڑوا کر، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جس طرح مراقبے کرتے تھے اور آتے جاتے تھے، اسلام میں تو یہ شریعت میں الاؤ ہی نہیں، اور وہ تو دعوے دار تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کلام کیا کرتے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ تو کیا انہیں شریعت نہیں پتہ تھا کہ شریعت جو ہے وہ کسی غیر محرم مرد اور عورت کے تعلق کو جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتی؟ یہ کیسی پیری مریدی تھی، اور یہ کیسے پیر تھے یا مرید تھے یا شریعت سے آگاہ شخص تھے جو اس طرح کے مراسم جو ہے وہ استوار کیے ہوئے تھے؟ اور بشریٰ بی بی سے بھی غلطی ہوئی، خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اور بے شک خدا نے صحیح کہا ہے، وہ تو عز و منتشا ہو وہ تو ذل و منتشا ہو، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہم سب بھی بے حد گناہوں میں جو ہے مبتلا ہیں، بہت عیوب ہیں ہمارے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی نجی زندگی میں دخل نہ دیں۔ اور یہ جو پاکستانی میڈیا ہے جس کے پاس سوائے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اور تو کوئی کام ہے نہیں، کیا یہ کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں؟ کیا یہ کبھی ایسے انہوں نے کیا کہ ہسپتالوں میں جائیں، روز ہسپتالوں سے کوریج کریں؟ کبھی کسی ہسپتال کی چھت لیک ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہاں جو ہے لفٹیں خراب ہوتی ہیں، کبھی وہاں جو ہے سروس ہسپتال کی ابھی ریسنٹ ویڈیو تھی کہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے وہ لائٹ نہیں تھی جہاں آپریشن ہو رہا تھا، اور ٹارچ لائٹوں کی مدد سے آپریشن کیا جا رہا تھا۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے۔ یہ لوگ جو ترانے بناتے ہیں کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن چاند پر پہنچ گیا، اور ان کے اپنے بچوں کے لیے اسکولوں میں جگہ نہیں، ماں باپ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اولاد کو بنیادی سہولیات پرووائڈ نہیں کر پا رہے، اور یہ لوگ جو ہیں 70 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، کوئی ایسا حکمران لائے جو زبان سے جیسا ہو ویسا ہی عمل سے ہو، با کردار ہو، سنت اہل بیت پر چلنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ جس طرح امام خمینی آئے اور انہوں نے ایران میں انقلاب برپا کیا، اسی طرح سے ایک انقلاب برپا ہو اس وحشت زدہ ماحول میں، اس سوسائٹی میں جہاں سانس لینا دبر ہے، جہاں تعفن کی بدبو ہے، ہم سب کے مشترکہ اعمالوں کی وجہ سے، جہاں پر ایسے ظالم بھیڑیے نما حکمران ہم پر مسلط ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف اقربا پروری اور اپنا مال دنیا بنانے کی فکر ہے، عوام کا کوئی درد نہیں۔ ہر حکمران پر جو ہے وہ پرچے اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ وغیرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل